أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى قابل احترام بھائی اور بزرگوں، یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے امانتوں کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر امانت کا مفہوم صرف اس صورت کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے کہ کسی آدمی نے کسی کے پاس کچھ رقم رکھوائی ہو ایک مخصوص مدت کے لیے، پھر وہ اس وقت مطالبہ کرے تو وہ دے دے تو کہتے ہیں کہ وہ امانت اس نے ادا کر دی۔ تو یہ چیز بھی امانت میں داخل ہے کہ کوئی چیز کسی کے پاس رکھوائی جائے، لیکن شریعت کی نظر میں امانت کے مفہوم میں بہت وسعت ہے۔ عربی میں امانت کہتے ہیں کسی پر بھروسہ کر کے اس کو کوئی چیز دے دینا، اس کے پاس کوئی چیز رکھ دینا۔ تو اس مفہوم کو دیکھا جائے تو اس میں سب سے پہلے ہمارا وجود جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ بھی اس امانت میں داخل ہے، کیونکہ اپنے وجود کو ہم نے خود نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے، اور نہ ہی ہم اس کے مالک ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ اعضاء دیے اور ان اعضاء کو استعمال کرنے کی ایک حد بھی مقرر کی کہ آنکھیں ہیں، ان سے کون سی چیزیں دیکھ سکتے ہو، کون سی چیزیں دیکھنا منع ہے۔ کان ہیں، ان سے کون سی چیزیں سن سکتے ہو، کون سی منع ہے۔ اور ایسے ہی زبان، اس سے کچھ چیزوں کی اجازت دی، کچھ سے روکا۔ تو اگر تو ہم اس وجود کو اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کر رہے ہیں، پھر تو ہم امانت دار ہیں، اور اگر اس وجود کو ہم اللہ کی منشا کے مطابق استعمال نہیں کر رہے تو پھر ہم امانت میں خیانت کرنے والے ہیں۔ مثلاً آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، پیدا ہوتے ہی اللہ نے ہمیں بلا معاوضہ عطا فرمائی، اور عموماً مرتے دم تک یہ کام کرتی رہتی ہیں، نہ اس کی کوئی سروس کی ضرورت ہے، نہ اس کی کوئی ریپیئرنگ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو صرف چند چیزوں سے روک دیا کہ بے حیائی کے کاموں کو نہیں دیکھنا، غیر محرم عورتوں کو نہیں دیکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غیر محرم عورت پر نظر ڈالے تو اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خیانت سے تعبیر کیا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے۔ تو خیانت تو اسی وقت ہے کہ جو چیز جب سپرد کی جا رہی ہے اس طریقے سے جیسے اس کو استعمال کرنا ہے ویسے استعمال نہیں کر رہا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے کان کی نعمت دی۔ اب اگر کان سے چند مخصوص چیزیں ان سے روک دیا، تھوڑی سی چیزیں، جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے وہ بہت تھوڑی ہیں۔ اب کانوں سے روکا کہ گانا بجانا نہیں سننا، بے حیائی کی باتیں نہیں سننی، غیبت اور ایسی غلط باتیں نہیں سننی، باقی سب کچھ سن سکتے ہو۔ اب اگر کوئی آدمی ان چیزوں میں
اپنے کان کو استعمال کرتا ہے جن سے روکا ہے تو یہ خیانت کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے باقی وجود، تو یہ سارا وجود اللہ کی طرف سے ہمیں امانت کے طور پر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی کو حرام قرار دیا گیا کہ ہم اپنے وجود کے مالک نہیں ہیں کہ ہم اس میں جیسے چاہے تصرف کریں۔ اسی وجہ سے اپنے اعضاء دوسرے کو عطیہ دینا شریعت میں وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ وجود دیا ایک مخصوص مدت کے لیے امانت کے طور پر، اور یہ زندگی بھی ہمارے لیے امانت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو امانت سے تعبیر کیا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے یہ زندگی جو ہے یہ مکلف والی زندگی کہ ہم تمہیں کچھ احکام دیں گے، ان پر چلنا ہے، اور اگر چلو گے تو تمہیں جنت میں جگہ دیں گے، نہیں چلو گے تو تمہارے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ امانت جو ہے ہم نے پہاڑوں پر پیش کی، زمین پر پیش کی، سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انسان نے اس کو اٹھانے کے لیے انسان تیار ہو گیا۔ تو سب سے بڑھ کر اللہ نے جو ہمیں یہ جو امانت ہمارے پاس دی ہے وہ یہ ہمارا اپنا وجود ہے۔ اب اس وجود کو اگر ہم اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کر رہے ہیں تو ہم امانت دار ہیں، اور اگر ہم اس میں اپنی مرضی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ہم یہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ تو امانت داری کی شریعت میں اس قدر تاکید ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو آپ کے بدن مبارک پہ سے جو پانی ٹکراتا اور نیچے گرتا، صحابہ اس کو لینے کے لیے آپس میں جھگڑ رہے تھے اور لے کر اس کو اپنے بدن پر مل رہے تھے برکت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی محبت کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرے تو وہ 3 کام کرے، یعنی تمہاری محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی نظروں میں اس وقت قابل اعتبار ٹھہرے گی کہ جب تم ان 3 کاموں کو کرو گے۔ اور اسی طریقے سے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے محبوب بن جاؤ تو ان 3 کاموں کو کرو۔ ایک فرمایا بات کی سچائی، دوسرا امانت کی پاسداری۔ جب بھی کوئی چیز تمہیں امانت کے طور پر ملے، اب جیسے وجود ہمیں امانت کے طور پر ملا ہے تو اللہ کی نافرمانی سے اس کو بچائیں۔ کوئی عہدہ اور منصب ملتا ہے تو اس عہدہ اور منصب کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جائے۔ اب اگر ایک آدمی ملازمت کرتا ہے اور وہ ملازمت میں اپنا پورا وقت نہیں دے رہا تو یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، یا اس کے جو کام ذمہ لگایا گیا ہے اس کو پورے طریقے سے ادا نہیں کر رہا، اس پر زائد معاوضے کا طلبگار ہے، اس وقت تک کام نہیں کرتا جب تک اس کو کچھ پیسے اور اضافی نہیں ملتے، جیسے رشوت کی صورت میں جو لیا جاتا ہے، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی طریقے سے یعنی اس کے مفہوم میں بہت وسعت ہے کہ کوئی چیز بھی ہمیں استعمال کے ملی ہے، اگر ہم اس کو اس کے طریقے کے مطابق استعمال نہیں کر رہے تو خیانت کر رہے ہیں۔ سڑکیں ہیں، گلیاں ہیں، تو یہ امانت ہیں۔ اب اگر ہم سڑکوں میں گند ڈال رہے ہیں یا سڑکوں کو ایسے طور پر استعمال کر رہے ہیں جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ سڑک میں کوئی چیز ڈال دی گزرنے والے کو تکلیف ہے، یا سڑک میں شامیانے لگا لیے، گلیوں میں شامیانے لگا لیے جیسے آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے، اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ یا جس کا جی چاہا گلی میں نالی نکال لی، پانی ڈال دیا، اب گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں امانت میں خیانت کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے تجارت آدمی کر رہا ہے، تجارت میں اگر وہ صحیح طریقے سے ناپ تول میں کمی کر رہا ہے یا جو چیز بتا رہا ہے وہ دے نہیں رہا تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور ان سب پہ اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب شرح الصدور میں یہ واقعہ لکھا کہ حجاج کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا،
تو طائف کے قریب پہنچے تو ان میں سے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. اب ظاہر ہے وہ احرام کی حالت میں، کتنا متبرک سفر ہے. تب ان کے رفقا نے اس کے لیے قبر کھودی، تدفین کا انتظام کیا، ابھی جنازہ پڑھتے ہیں، دفن کرتے ہیں. ایک جگہ قبر کھودی تو اس میں ایک بڑا اژدہا بیٹھا ہوا. وہ گھبرا گئے، انہوں نے جلدی سے بند کی بھی شاید کہ یہاں یہ اس کی سانپ کی بل ہے. کوئی تھوڑے سے فاصلے پہ کھودی تو پھر وہاں وہی، پھر اور فاصلے سے کھودی تو وہاں بھی وہی. بڑے پریشان ہوئے. ان کو کسی نے بتایا کہ یہاں طائف میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے مسئلہ پوچھو، کیا معاملہ کیا ہے اس کا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کے یہ معاملہ ذکر کیا تو فرمانے لگے کہ وہ اژدہا اس کا عمل ہے، تم پوری زمین میں، روئے زمین پہ جہاں بھی قبر کھودو گے وہاں وہ تمہیں ملے گا. اور ایک روایت میں یہ کہ فرمایا کہ یہ اس کی خیانت ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی خیانت کرتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اژدہا کی صورت میں قبر میں اس پر مسلط کر دی. تو تم جہاں بھی جا کر اس کے لیے قبر کھودو گے تو وہاں وہ موجود ہوگا، اس لیے وہیں دفن کر دو. چنانچہ اس کو وہیں دفن کیا انہوں نے. اب دیکھیں وہ احرام کی حالت میں ہے، کتنے متبرک سفر میں جا رہا ہے، لیکن یہ متبرک سفر یا احرام کی حالت اس کو اس کے کام نہ آئی. وہ اس کے جو رفقا تھے وہ جب واپس آئے تو اس کے حالات معلوم کیے تو پتہ چلا کہ وہ گندم بیچا کرتا تھا اور گندم میں بھوسا وغیرہ شامل کر کے اس کا وزن بڑھایا کرتا تھا. لوگوں کو کہتا تھا کہ صحیح گندم ہے اور اس میں مٹی اور اس قسم کی چیزیں ملا دیتا تھا تاکہ اس کا وزن بڑھ جائے. تو اب یہ خیانت جو ہے وہ قبر میں سامنے آ رہی ہے. تو اسی طریقے سے دیگر معاملات ہیں. اور عہدہ اور منصب یہ بھی بہت بڑی امانت ہے. ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ عہدہ اور منصب جو ہے یہ موجیں کرنے کی چیز ہے، اس لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں اور پھر جتنے خرچ کرتے ہیں اس سے کئی گنا وصولتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، حق سمجھ کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر اس عہدہ اور منصب کا اس قدر خوف تھا، مسلط اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا احساس، کہ جب وہ زخمی ہو گئے، شہیدوں نے نماز کی حالت میں زخمی ہوئے اور اسی میں زخموں میں وہ شہید ہوئے، تو کسی نے کہا کہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو اپنا جانشین بنا دیں. تو فرمانے لگے کہ قیامت کے پہلے تو فرمایا کہ اس کو تو طلاق دینی نہیں آتی، وہ حکومت کیا کرے گا. کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تھی. تو طلاق دینے کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں جب عورت ہو اس وقت طلاق دی جائے. تو اس جانب اشارہ، تو اس کو تو طلاق دینی نہیں آتی، وہ حکومت کیا کرے گا. پھر جب لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو فرمانے لگے کہ قیامت کے دن خطاب کی اولاد میں سے بس عمر ہی کافی ہے کہ اس کے گلے میں یہ بندہ ہو. میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد میں سے کوئی اس مواخذے میں پکڑا جائے. اور احساس اس قدر تھا، فرماتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کو کتا پیاسا مر گیا تو مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھ سے پکڑ نہ ہو اس بار. اور ہم لوگ تو عہدہ اور منصب کے لیے لاکھوں کی رشوت دیتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو جس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے وہ سب کے سامنے. تو میرے بھائی، اللہ رب العزت اگر کسی کو کوئی عہدہ اور منصب دیں تو یہ بہت بڑی امانت ہے اس کے پاس. اب اگر وہ اس کے امانت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا، اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرے گا، تو قیامت کے دن یہی اس کی گردن میں طوق پہنا کر اس کو جہنم میں تک پہنچائے گی. اور اسی طریقے سے اگر اللہ نے مال آپ کو دیا ہے تو یہ مال بھی ہمارے پاس امانت ہے. قیامت کے دن اس کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا کہ کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ضرورت سے زائد خرچ کرتا ہے تو اس کو فضول خرچی قرار دیا گیا اور اس کو حرام قرار دیا گیا. یا ایسی جگہ خرچ کرتا ہے جہاں شریعت نے روکا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں خاص طور پر جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو پھر خوب جو ہے پیسوں کو وہ آگ لگائی جاتی ہے. یہ کون سا روز روزانہ ہے؟ بھائی اللہ نے یہ جو مال دیا ہے یہ امانت دی ہے، اس لیے کہ اس کو اس کے مصرف میں خرچ کیا جائے. اسی طریقے سے یہ زندگی جو ہے یہ بھی امانت ہے. اگر ہم اس کو فضول کاموں میں ضائع کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اوقات کو، تو قیامت کے دن اس کے متعلق ہم سے پوچھو گے. تو یہ احساس اگر ہمارے دل میں آ جائے، ہمیں پتہ چل جائے، تو پھر ہماری زندگی بڑی محتاط ہو جائے.
آج ہمیں کوئی چیز کہیں کو مفاد جہاں سے ملتا ہے بس اس کو ایسے مال غنیمت سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کی جائے۔ جب امانت ضائع کی جانے لگے تو سمجھو قیامت قائم ہو گئی۔ تو اب دیکھ لیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جس شعبے کو دیکھ لیں اس میں قیامت آئی ہوئی ہے کہ امانت جو ہے اس کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ حکمران یا جو ملازم طبقہ ہے وہ، بلکہ ہم میں سے ہر شخص اگر اپنا محاسبہ کرے تو اپنے وجود کے لحاظ سے جو اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے اس میں تو ہم سب خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آنکھوں کی خیانتوں میں تقریباً 99% لوگ مبتلا ہیں۔ کانوں کی خیانت میں موسیقی سنتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی باتیں سنتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس لیے تو نہیں دی ہے آزاد۔ اللہ نے تو یہ زندگی ہمیں اس لیے دی تاکہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ عیاشی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے کہ وہاں جو چاہو گے ملے گا، جو چاہو گے تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ یہ دنیا تو امتحان گاہ بنائی ہے، تو اس لیے اس بات کا اہتمام کریں، کوشش کریں، اپنا کچھ وقت نکالیں کہ اللہ نے میرے ذمے جو چیزیں لگائی ہیں آیا میں اس کو صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوں نہیں کر رہا۔ اگر میرے ذمے کو ملازمت ہے تو میں پورا وقت دے رہا ہوں کہ نہیں، کام صحیح طریقے سے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اور اسی طریقے سے اولاد، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اگر میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہا، ان کی آخرت کی فکر نہیں کر رہا، تو یہ میں امانت میں خیانت کر رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ اس نعمت کی کیا قدر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں دیں یہ ہمیں امانت کے طور پر دی ہیں، تو ان کی قدر کریں اور ان کو ان کے مصرف میں استعمال کریں۔ تو اس چیز کو اپنائیں گے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بنیں گے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ جس کے انسان پڑوسی ہو اس کے ساتھ حسن سلوک، یعنی آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرے تو وہ 3 چیزوں کو اپنا لے۔ ایک بات کی سچائی، دوسرا امانت داری، اور تیسرا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔